وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ سب سے پہلے تو ہم اس رب ذوالجلال کے شکر گزار ہے کہ جس نے ہم تمام کو آج دارالعلوم بھاونگر کے سالانہ 28ویں سالانہ اجلاس میں ہم تمام کو جمع فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سنہری گھڑیاں عطا فرمائی کہ آج ہم ہمارے اس جامعہ کے سالانہ اجلاس کو منانے جا رہے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہم تمام ہی آنے والے مہمان حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات ہماری اس حقیر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس جامعہ کے سالانہ اجلاس میں تشریف لا چکے ہیں۔ خاص طور پر جامعہ عقل کوہ کے نائب محتمم حضرت مولانا اویس صاحب وستانوی حفظہ اللہ، اسی طرح ہمارے اس جامعہ کے قدیم مخلص معاون حاجی عبدالکریم صاحب وسیع والا، اسی طرح اسٹیج پر رونق اور فروز دوسرے تمام ہی علماء کرام، حفاظ کرام، ان تمام حضرات کا ہم ارباب جامعہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بزرگان دین کی روایات پر عمل کرتے ہوئے ہم ہمارے اس عظیم جلسے کی صدارت کے لیے ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث اور محتمم حضرت مولانا محمد حنیف صاحب حفظہ اللہ کا نام نامی اسم گرامی پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ حضرت کی صدارت کے لیے میرے رفقا میں سے کوئی میری تائید کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس شخصیت عظمیٰ کا نام نامی اسم گرامی لیا گیا ہے، میں ان کا اپنی طرف سے اور ارباب جامعہ کی طرف سے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تائیدی کلمات کے بعد برادران اسلام، ہم نے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ہی مختصر پروگرام تیار کیا ہے، اس لیے میں اپنا کلام بھی طویل کرنا نہیں چاہتا ہوں، اور حضرت کی صدارت اور حضرت کی اجازت کے بعد اب ہم اللہ رب العزت نے جو آسمانی کتاب نازل فرمائی ہے اس میں سے عظیم کتاب قرآن کریم ہے، جو تا قیامت آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ لہٰذا ہم اس مبارک مجلس کی افتتاح قرآن مجید کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں۔ لہٰذا میں درجات دینیات کے دو چھوٹے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن مجید کی چند آیات ہمارے سامنے تلاوت فرمائے۔ محمد لقمان اور منتظر۔ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر جلسہ گاہ میں تشریف فرما ہو اور سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ پروگرام کو سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، اس کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سننا چاہیے۔ لہٰذا جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ أعوذ بالله
ماشاء اللہ ان معصوم بچوں کی تلاوت کے بعد اب حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں دینیات کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دعوت دیتا ہوں، اور بعض اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے آئے اسٹیج کے اوپر اور حمد باری تعالیٰ پیش فرمائے۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ آنے والے مہمان حضرات سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ شہر بھاونگر کے تمامی علماء کرام، حفاظ کرام سے ہم درخواست کرتے ہیں اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ان معصوم بچوں نے حمد باری ہمارے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد ہم
ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایک مختصر سی تقریر ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ محمد معصوم تشریف لائے۔ ماشاء اللہ، محمد بھائی کڑپ والے انہوں نے شروعات کر دی ہے، اور پروگرام کے اندر حصہ لینے والے تمام ہی طلباء کو انہوں نے مجموعی طور پر 800 روپئے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال في موضع آخر أطيعوا الله والرسول، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، وہ دور یاد کیجئے جب سارا عالم کفر و شرک میں مبتلا تھا، خدا کی بارگاہیں بتوں کا اڈا بنی ہوئی تھی، ایک اللہ کے بندے ہزاروں معبودوں کے آگے سر جھکا رہے تھے۔ سارا عالم ہدایت اور صراط مستقیم کا پیاسا تھا، اس امت کا کوئی پریشان حل نہ تھا۔ ایسے میں رحمت اللہ متوجہ ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ محمد کی آمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ حضرات، ہماری زبانیں، ہماری تقریریں، ہماری تحریریں آقا کا مقام کیا بیان کرے گی؟ آقا کا مقام تو ہی جانتا ہے جس نے آقا کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا۔ کہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ حضرات، مقام مصطفیٰ سننا چاہتے ہیں تو لیجئے، سنیے۔ ہم کہتے ہیں خدا خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، وہ تیرا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ہمارا احد ہے، یہ ہمارا احمد ہے۔ اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی شفاعت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سدرۃ المنتہا کے اوپر جانا یہ مقام مصطفیٰ ہے، ایک رات معراج ہونا یہ مقام مصطفیٰ ہے، 1,24,000 انبیاء کا مقتدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الانبیاء ہونا یہ مقام مصطفیٰ ہے، ایک سجدے میں پوری امت کا بخشوا دینا یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ حضرات، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو مقام ہے جس کو ہماری زبان بیان نہیں کر سکتی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حق ادا نہیں کر سکتا۔ خدا کے بعد اگر کسی پر نگاہ اٹھتی ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، لہذا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے سچی محبت اور مضبوط تعلق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، جامعہ محمودیہ کے اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائے، اسٹیج پر تشریف فرماؤ۔ اس کے بعد میں درجے دینیات کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن مجید کے متعلق مفید معلومات ہمارے سامنے پیش کرے۔ اکرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ، ایک صاحب خیر کی طرف سے مشترکہ طور پر ماشاءاللہ 20,000 روپیہ
ایک صاحب خیر کی طرف سے پروگرام میں حصہ لینے والے تمام ہی طلباء کو 20,000 روپیہ آیا ہے، اللہ پاک بے حد قبول فرمائے۔ اسی طرح محمد بھائی کڑپ والوں کی طرف سے پھر دوبارہ 500 روپیہ، اور ایک صاحب خیر کی طرف سے اس بچے کو جو ابھی تقریر کر کے گیا ہے دیے جا رہے ہیں، آ کر کے اپنا انعام وصول کر لیں۔ آ کر کے اپنا انعام وصول کر لیں۔ ابھی بچہ جو تقریر کر کے گیا ہے، محمد معصوم آئے اور اپنا انعام وصول کر لے۔ جلسہ شروع ہو چکا ہے، لہٰذا جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ میدان میں تشریف لے آئیں۔ جلسہ شروع ہو چکا ہے، باہر سے آنے والے مہمانان کرام میدان میں جلد از جلد پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کی بنیادی تعلیمات کیا ہے؟ ایمان، توحید، رسالت، آخرت، عبادت اور انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ قرآن شریف کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن شریف الہامی کلام ہے، ایسا کلام آج تک نہ کوئی بنا سکا اور نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا۔ دور صحابہ کے چند مفسرین کے نام بتاؤ۔ خلفائے راشدین اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ 8 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ قرآن کریم میں سب سے پہلی دعا کون سی بیان کی گئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھا راستہ دکھا۔ رب لا تذر علی الارض، یہ بد دعا کون سی نبی علیہ السلام کی ہے اور کس کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنی قوم کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت کون سی دعا مانگی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیل میں جانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ اے اللہ، گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ حضرت زکریا اللہ سے اولاد کن الفاظ میں مانگتے تھے؟ رب لا تذرنی فردا۔ نماز کا حکم کب آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ۔ قرآن شریف میں فرض نماز اور تہجد کا ذکر کس آیت میں ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 78-79 میں ہے۔ جمعہ کی نماز کب فرض ہوئی؟ 1 ہجری ربیع الاول کے آخر میں۔ نماز با جماعت کا حکم کس آیت میں ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں ہے۔ قرآن میں مچھر کا ذکر کہاں پر ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 میں۔ قرآن شریف میں مکھی کا ذکر کہاں پر ہے؟ سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں۔ قرآن شریف میں شہد کی مکھی کا ذکر کہاں پر ہے؟ سورۃ النحل آیت نمبر 68 میں۔ قرآن شریف میں ٹڈی کا ذکر کہاں پر ہے؟ سورۃ اعراف آیت نمبر 133 میں۔ قرآن شریف میں چوٹی کا ذکر کہاں پر ہے؟ سورۃ النمل آیت نمبر 18 میں۔ وہ کون سی صحابی ہے جن کا نام قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے؟ وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ
نیک عورت کون ہے جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے؟ وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ وہ کون سی عورت ہے جن کی پاکی کو قرآن نے بیان کیا ہے؟ وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نزول وحی کی ترتیب سے پہلی اور آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ العلق کی شروع کی آیات اور سورۃ النصر۔ قرآن شریف کی پہلی اور آخری سورت کون سی ہے؟ پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ اور آخری سورہ سورۃ الناس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ایک صاحب خیر کی طرف سے ہر فارغ ہونے والے طالب علم کو 500 روپیہ، اسی طرح قرآن کریم حفظ کرنے والے ہر طالب علم کو یعنی حافظ کو بھی 500 روپیہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا ان معصوم بچوں نے ہمارے سامنے قرآن مجید کی معلومات پر کتنی بہترین باتیں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے لے کر صحابہ کرام نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام نے، اور ہم تک یہ قرآن مجید اسی طرح پہنچا ہے جس طرح نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کے سینوں کو قبول فرمایا، لہذا قرآن مجید کی معلومات آپ کے سامنے ان معصوم بچوں نے جو پیش کی ہے، یہ بہت سے وہ ہوں گے جنہیں اس کے متعلق معلومات نہیں ہوں گی، لہذا ان بچوں کے علم میں، عمل میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں درجہ دینیات کے ایک چھوٹے سے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں، محمد معاذ کو، کہ وہ آئے اور ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تقریر پیش کرے۔ مدرسہ تعلیم الدین لمڑی واڑی سڑک کے اساتذہ کرام اسٹیج پر تشریف لے آئے، دینیات کے اساتذہ کرام، مدرسہ صدیقیہ کے اساتذہ کرام، دار ارقم کے ناظم اعلیٰ جو حضرات بھی ہیں، یہ تمام حضرات اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور عزیز ساتھیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمینہ کی گود میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو آپ کے دولت قدح میں ہوئی، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ
اور بچپن کے حالات پر واقفیت حاصل ہو سکے۔ سامعین کرام، خدا کی شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھا دیا اور آپ کو یتیم پیدا کیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میرا یتیم کسی دنیاوی سہارے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ بچپن ہی سے اس کی تربیت وہ ذات باری کرے گی جس نے اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ محترم حضرات، ماں اور باپ دنیا میں سب سے بڑے سہارے سمجھے جاتے ہیں۔ بچہ جب روتا ہے تو ابو ابو، ہائے ہائے امی امی کہہ کر پکارتا ہے۔ مولا کریم کی شان پر قربان جاؤ، اس نے اپنے والد کا سایہ ہی اٹھا لیا تاکہ اس مکتب توحید میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ابو پکارنے کی عادت نہ پڑے، بلکہ احد احد پکارنے کی عادت ڈالی جائے۔ فاران میں کس ابو کو پکارے گا، طائف میں کس ابو کو پکارے گا، حرم میں کس ابو کو پکارے گا، شعب ابی طالب میں کس ابو کو پکارے گا، حرا میں کس ابو کو پکارے گا، طور میں کس ابو کو پکارے گا، بدر میں کس ابو کو پکارے گا، احد میں کس ابو کو پکارے گا، خیبر میں کس ابو کو پکارے گا، حنین میں کس ابو کو پکارے گا۔ ابھی سے خدا کو پکارنا تیرا کام ہے اور یتیمی کو سہارا دینا میرا کام ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ محترم حضرات، جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو برادری مبارکباد دیتی ہے، قوم مبارکباد دیتی ہے، قبیلہ مبارکباد دیتا ہے، دوست مبارکباد دیتا ہے، رشتہ دار مبارکباد دیتا ہے۔ وہ دیکھو آج عبداللہ نہیں ہے لیکن دروازے پر نوری ملائکہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ نوری بشر کے دروازے پر، ملائکہ یتیم کے دروازے پر۔ اے نوریو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں خوش ہو؟ تو آواز آتی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ آمینہ کہتی ہے، میرا بچہ بول تو سکتا نہیں مگر انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ یہی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے اور اس کے پیارے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، دیکھیے ایک چھوٹے سے بچے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بارے میں کتنے بہترین انداز میں تقریر پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے استاد محترم کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ یہ وہ معصوم بچے ہیں جو شعبان کی 10ویں تاریخ کو یہاں پر تشریف لائے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور ابھی تک انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ 1 سال کے بعد اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے۔ اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں درجہ حفظ کے ایک چھوٹے سے طالب علم محمد مصعب کو کہ وہ آئے اور قرآن مجید کی چند آیات ہمارے سامنے تلاوت فرمائے۔ ماشاءاللہ، محمد بھائی کڑپ والے، ان کی طرف سے اس چھوٹے سے بچے کو 200 روپے بطور حوصلہ افزائی دیے گئے ہیں، آ کر کے اپنا انعام وصول کر لیں۔ معاذ مختار جو ابھی تقریر کر کے گیا ہے، آ کر کے اپنا انعام وصول کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس تلاوت قرآن مجید کے بعد ہم دعوت دیں گے درجہ دینیات کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے نعت شریف پیش کرے. محمد سراج اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اسٹیج پر آ جائے. ماشاءاللہ محمد بھائی کڑپ والوں کی طرف سے اس بچے کو 200 روپے، ایک صاحب خیر کی طرف سے 20 روپے دیے گئے ہیں. ایک صاحب خیر کی طرف سے پروگرام کے اندر حصہ لینے والے تمام ہی طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے مشترک طور پر 3000 روپے دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو بے حد قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنا
بسانے کو دل چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جگہ دے محبت کی آواز گونجی، کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچورا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہی
ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو مدینہ منورہ کی بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد سعد مہوا درجہ عربی دوم اور ان کے ساتھ شعبہ حفظ کے ایک طالب علم محمد شعیب. یہ دونوں طلبہ آئے اور ہمارے سامنے سورہ علم نشرح ایک طالب علم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور دوسرا آپ کے سامنے اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں گے. ماشاءاللہ. محمد بھائی کڑپ والوں کی طرف سے ان نظم پڑھنے والے بچوں کو 500 روپیہ، ایک صاحب خیر کی طرف سے 500 روپیہ اور ایک دوسرے صاحب خیر کی طرف سے 100 روپیہ، ایک دوسرے صاحب خیر کی طرف سے 20 روپیہ ان کو بطور انعام دیا جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with the Lord from God's Satan. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. ألم نشرح لك صدرك Did we not expand for you, O Muhammad, your breast, ووضعنا عنك وزرك and we removed from you your burden, الذي أنقض ظهرك which had weighed upon your back, ورفعنا لك ذكرك and raised high for you your repute. فإن مع العسر يسرا For indeed with hardship will be easy. إن مع العسر يسرا Indeed with hardship will be easy. فإذا فرغت فانصب So when you have finished your duties, then stand up for worship, وإلى ربك فارغب. and to your Lord direct your longing. صدق الله العظيم. Allah Almighty spoke the truth. ماشاءاللہ. یہ جتنے حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے مہمان حضرات سے ہم ادب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات جلسہ گاہ میں تشریف رکھیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ بچوں کا پروگرام سماعت فرمائیں. بہت سے حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمام حضرات بھی جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ. ان دو بچوں کو محمد بھائی کڑپ والے کی طرف سے 200 روپے اور اسی طرح ایک صاحب خیر کی طرف سے 500 روپے دیے گئے ہیں. اسی طرح علماء حفاظ کے لیے 500 روپے اور پروگرام میں تمام ہی پروگرام میں شریک ہونے والے طلباء کو 20,000 روپے مشترکہ طور پر دیے گئے ہیں اور اسی طرح تمام حافظوں کو 1,000 روپے بطور انعام کے دیے گئے ہیں. جزاکم اللہ. اس کو 100 روپے واپس کرنے ہیں. اسی طرح فارغ ہونے والے تمام ہی طلباء کو جن کی تعداد 5 ہے، ہر ایک کو 2100 روپیہ اور حفظ کرنے والے یعنی حفاظ کرام جو جن کی تعداد 36 ہے، ہر ایک کو 500 روپیہ ایک صاحب خیر کی طرف سے ملا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو بے حد قبول فرمائے. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں درجہ دینیات کے ایک چھوٹے سے طالب علم کو، محمد صدام کو، کہ وہ آئے اور ہمارے سامنے توبہ کے عنوان پر تقریر پیش کرے. برادران اسلام، دیکھیے آج 10ویں شعبان المعظم ہے اور اس کے بعد منگل کو رات میں
شب برات آ رہی ہے جو عبادت کی رات ہے، تو اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بھئی اس رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، والدین کا نافرمان، جن کے والدین جس سے ناراض ہو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، شراب پینے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، رشتے ناتوں کو توڑنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کریں۔ تو اس توبہ کے عنوان پر ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہا ہے، محمد صدام۔ ہیلو بھائی، مدرسے سے باہر ایک منٹ، مدرسے سے باہر بہت بڑا مجمع لوگوں کا کھڑا ہوا ہے۔ ابھی حاجی صاحب نے آ کر کے اطلاع دی ہے کہ جو لوگ مدرسے کی چار دیواری سے باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ جلد از جلد میدان میں پہنچیں، جلسہ شروع ہو چکا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما ہیں اور ختم بخاری شریف بہت جلد درس شروع ہونے والا ہے، لہٰذا جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ جلسہ گاہ کے اندر جلدی سے تشریف لے آئیں۔ الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس پروقار اور بارونق محفل میں آپ حضرات کے سامنے توبہ کی موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں۔ غلطیاں، چوک، گناہ ہر ایک سے ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ گناہ ہو جانا حیرت انگیز نہیں، لیکن گناہوں پہ اصرار اور گناہوں پہ اڑے رہنا حیرت انگیز بھی ہے اور معصیت بھی۔ انسان سے جو ہی کوئی گناہ ہو جائے، خواہ جان بوجھ کر یا غفلت و لاپرواہی سے، اس پہ لازم ہے کہ فوراً نادم ہو۔ یہ مجمع جو بچے اٹھ رہے ہیں ان کو بٹھا دے پائے، ہمارے جو جامعہ کے استاد ہیں ان کو محبت سے بٹھا دے ان کو، یہ بچے جو اٹھ رہے ہیں، اور اس گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا عہد کرے۔ چنانچہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ محترم حضرات، جب توبہ کی جائے تو خالص توبہ کی جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا عزم ہو، لیکن خدا نخواستہ نفس کی بہکاوے میں آ کر اگر پھر گناہ ہو جائے تو چپ نہ بیٹھے، بلکہ جب جب بھی گناہ ہو تب تب توبہ استغفار کرے، اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت چاہے۔ اللہ غفور رحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بار بار بخشے گا، خواہ گناہوں کی مقدار آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہو جائے، اور خوش بھی ہوگا کہ میرا بندہ میری بخشش و مغفرت کا امیدوار ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں غفور رحیم ہوں، میں گناہوں کو بخشتا ہوں۔ محترم حضرات، میرے عزیز ساتھیوں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، اس لیے کہ میں ہر دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ محترم حضرات، سوچنے کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود بھی ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرے، اور ہم جیسے گناہگار خطاؤں میں ہر معصیت میں ڈوبے ہوئے توبہ کی بات بھی نہ سوچے ہیں، جبکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت و مغفرت ہمارا انتظار کر رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ اللہ کی رحمت و مغفرت سے دامن بھرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے، جب توبہ استغفار کر لے تو دھبا صاف ہو جاتا ہے اور دل چمکنے لگتا ہے۔ اگر توبہ استغفار نہ کرے اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو دھبا بھی بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اپنی گناہوں کو یوں سمجھے کہ میں پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں اور ڈر ہے کہ پہاڑ مجھ پہ گر نہ پڑے۔ کافر و فاسق اپنی گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو۔ میرے دوستو، توبہ استغفار دنیا کے غموں کا علاج ہے اور رزق کو بڑھانے کا سبب ہے، اس سے دین بھی بنتا ہے اور دنیا بھی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی مرضیات پر چلائے، گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ رکھے اور صدقے دل سے توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ حاجی اقبال سدھارا، ان کی طرف سے اس بچے کو 1100 روپیہ، ایک صاحب خیر کی طرف سے 20 روپیہ آ کر کے اپنا انعام وصول کر لیں۔ اسی طرح یہاں تک جتنے بچوں نے پروگرام کے اندر حصہ لیا ہے، ہر طالب علم کو ایک صاحب خیر کی طرف سے 300 روپیہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بےحد قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ، اس بچے نے ہمارے سامنے توبہ کے عنوان پر بڑی بہترین انداز میں تقریر پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا درجہ عربی پنجم کے طالب علم محمد زید وستانوی کو کہ وہ آئے اور فضیلت علم پر تقریر پیش کرے۔ ماشاءاللہ، ہمارے مدرسے میں جو چوکیدار تھے مرحوم اسماعیل بھائی، تو ان کے بیٹوں نے 1000 روپیے ان کے ایصال ثواب کے لیے مشترکہ طور پر دیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی، اس سے پہلے جو بچہ ابھی پروگرام میں حصہ لے کر کے گیا ہے وہ آ کر کے اپنا انعام وصول کر لیں۔ ایک صاحب خیر کی طرف سے 100، دوسرے صاحب خیر کی طرف سے 100، اور ایک صاحب خیر کی طرف سے پھر 100، ایک صاحب خیر کی طرف سے 20 آ کر کے اپنا انعام وصول کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے۔ علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے۔ علم سے رنج و غم دور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے۔ صدر محترم، معزز مہمانان اعظام اور حاضرین جلسہ، میں آج آپ حضرات کے سامنے اس اہم اور عظیم عمل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کی دعوت اسلام کی پہلی وحی میں ہی پوری انسانیت کو دی گئی ہے۔
جو انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے، جس کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، جو ہر قوم اور معاشرے کے لیے باعث اعزاز اور لائق افتخار ہے۔ یعنی میرے موضوع سخن علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ معزز سامعین کرام، علم کی اہمیت اس سے واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی پہلی وحی اور قرآن کی پہلی آیت میں پوری انسانیت کو جس چیز کی طرف متوجہ کیا وہ یہ نہیں ہے کہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اور شرک نہ کرو، وہ یہ نہیں ہے اے لوگو تم نبوت اور رسالت کا اقرار کرو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانو، وہ یہ نہیں ہے اے لوگو تم قیامت، تم تقدیر اور آخرت پر ایمان رکھو، وہ یہ نہیں ہے اے لوگو تم ظلم، تشدد اور قتل و غارت گیری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، بلکہ قرآن کی اس پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو جس چیز کی طرف متوجہ کیا وہ تعلیم اور تعلم ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے بنایا، پڑھیے آپ کا رب کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اسلام کی اس پہلی وحی اور پہلے پیغام میں پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنے کی طرف اس لیے متوجہ کیا کیونکہ علم ہی وہ جوہر ہے جو انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ علم ہی کی بدولت کوئی بھی قوم دنیا میں قیادت کے منصب کو حاصل کر سکتی ہے۔ علم ہی سے انسان کا اخلاقی معیار بلند ہوتا ہے اور علم ہی کی بدولت انسان راہ حق پر گامزن رہ سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، علم ہی وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ علم ہی کی سبب حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کی زنجیروں سے نکل کر مصر کے تخت پر فائز ہوئے۔ علم ہی کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہوا کہ اللہ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاذ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اور علم ہی وہ قیمتی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور اسے فضل عظیم قرار دیا۔ معزز سامعین کرام، علم کے حصول کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنے گھر لوٹ واپس آئے۔ کہیں تو فرمایا جو شخص حصول علم کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اور کہیں تو یہ بھی فرمایا ہے جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، علم ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیرے میں بھٹکنے والے کی صحیح رہنمائی کرتی ہے۔ علم ایک ایسی خوشبو ہے جو انسان کے ذہن و دماغ کو ہمیشہ معطر رکھتی ہے۔ علم ایک ایسا پھول ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں۔ علم ایک ایسا ڈھال ہے جس سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے گمراہی اور ضلالت سے۔ علم انبیاء کرام کی وراثت ہے۔
معزز سامعین کرام، آئیے آج ہم سب مل کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رہائش کے لیے گھر ہو یا نہ ہو، زندگی بسر کرنے کے لیے مال و دولت ہو یا نہ ہو، ہم جس حال میں بھی رہے اور جن تکالیف سے بھی دو چار رہے، ہم ہر حال میں اپنی اور اپنے قوم کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ضرور فکر کریں گے اور انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے اور ان کے مستقبل کو تابناک بنائیں گے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔ ارحان حافظ سہیل تلاجہ، ان کی طرف سے عزیز محمد زید وستانوی کو 1000 روپیہ، اسی طرح حاجی اقبال سدھارا، ان کی طرف سے محمد زید 11,000 روپیہ، اسی طرح ادریس خان کی طرف سے محمد زید کو 500 روپیہ آ کر کے اپنا انعام وصول کر لیں۔